سستا گھر اور شیطانی طاقت لاسٹ پارٹ۔ آصف نے کہا آپ وہیں رکے، میں آپ کو لینے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف نے جلدی سے فون بند کیا اور ظہور صاحب کو لینے چلا گیا۔ اور جب آصف مسجد کے سامنے گیا تو دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی جس میں ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ آصف نے اس ڈرائیور کے پاس جا کر پوچھا کیا یہ ظہور ہاشمی صاحب کی گاڑی ہے؟ اس سے پہلے ڈرائیور کچھ بولتا گاڑی کی پیچھے والی سیٹ سے آواز آئی، بیٹا گاڑی اور مال و دولت سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور میں تو صرف اس کا معمولی سا بندہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بیٹا، آصف نے کہا وعلیکم السلام، کیا آپ ہی ظہور ہاشمی صاحب ہیں؟ تو ظہور ہاشمی صاحب گاڑی سے باہر نکلے تو آصف نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا شخص ہے جس نے سفید رنگ کا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رنگ کی ٹوپی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور چہرے پر سفید داڑھی تھی جس کی وجہ سے چہرہ اور زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ آصف آنکھیں پھاڑے ظہور ہاشمی صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ظہور صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہی ظہور ہاشمی ہوں۔ آصف نے کہا ظہور صاحب میں نے آج تک اتنا نور کسی عالم کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ تو ظہور صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا میں عالم نہیں ہوں، میں تو بس ایک عام سا انسان ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی رحمت سے ایک عالم بن گیا ہوں۔ آصف نے کہا عالم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے لیے یہاں تک آ گئے ہیں۔ ظہور صاحب نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا اب چلو، آپ کی والدہ کی نماز جنازہ بھی ادا کرنی ہے۔ آصف نے کہا جی جی عالم صاحب، آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ یہ کہہ کر آصف اپنی بائک پر بیٹھا اور عالم صاحب کی گاڑی کے آگے آگے چلتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی عالم صاحب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کیا فوتگی میں کوئی نہیں آیا؟ آصف نے کہا عالم صاحب ہم لوگ یہاں نئے آئے ہیں، اس وجہ سے لوگ ابھی ہمیں نہیں جانتے، اس وجہ سے شاید نہیں آئے، یا بہت سے لوگ اس گھر کو لے کر ڈرتے ہیں، اس وجہ سے بھی نہیں آئے ہوں گے۔ عالم صاحب نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے، نماز جنازہ تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کے لیے جان پہچان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس علاقے میں فوتگی ہو گئی ہو اس علاقے کے لوگوں کو سب سے پہلے نماز جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ بیٹا آصف تم نے اعلان وغیرہ تو کروایا تھا کہ نہیں؟ آصف نے کہا جی عالم صاحب صبح فجر کی نماز کے بعد کروایا تھا۔ عالم صاحب نے کہا تو ایک بار پھر سے کروا دینا۔ آصف نے کہا جی عالم صاحب۔ اس کے بعد آصف عالم صاحب کو اپنے گھر کے اندر لے گیا اور عالم صاحب کو ایک کمرے میں بٹھا دیا اور پھر آصف نے توصیف سے پوچھا کیا ہوا امی کی میت کا؟ توصیف نے کہا بھائی بہت مشکل سے میں غسل دینے والے کو لے کر آیا ہوں اور محلے کی 2-4 عورتوں کو بھابھی لے آئی تھی، بس غسل مکمل ہونے والا ہے، اس کے بعد میت کو اٹھا لیں گے۔ آصف نے کہا اچھا تم مسجد میں جاؤ اور ایک بار پھر سے اعلان کروا دو۔ توصیف نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اتنے میں توصیف نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بھائی ظہور ہاشمی صاحب کہاں ہیں؟ آصف نے کہا انہیں میں نے ساتھ والے کمرے میں بٹھایا ہے۔ توصیف نے کہا اچھا بھائی میں ان کو سلام کر کے آتا ہوں۔ آصف نے کہا ہاں ہاں مل لو۔ توصیف عالم صاحب کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا اور توصیف نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور بولا عالم صاحب آپ ان شیطانی چیزوں سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ عالم صاحب نے توصیف کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ بیٹا ایسا ہی ہوگا، تم اطمینان رکھو۔ توصیف نے عالم صاحب کو شکریہ کہا اور واپس آصف کے پاس آ کر بولا بھائی میں اعلان کروا کر آتا ہوں، اس کے بعد مجھے ظہور ہاشمی صاحب سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، مجھے ان سے مل کر سکون سا ملا ہے۔ آصف نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اس کے بعد توصیف اعلان کروا کر واپس آیا اور اتنے میں میت کا کام بھی پورا ہو گیا اور کچھ محلے دار بھی شامل ہو گئے۔ پھر عالم صاحب نے کہا میت کو اٹھا کر جنازہ گاہ لے چلو۔ سب لوگ جنازہ لے کر جنازہ گاہ پہنچے
وہاں عالم صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر میت کی تدفین کروائی۔ پھر کاشف نے لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر ظہور ہاشمی صاحب نے کہا، میں اس گھر کا جائزہ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے جو پوچھوں گا آپ مجھے اس کا سچ جواب دینا تاکہ اس معاملے کو سمجھنے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتاؤ، جب آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو کیا اس گھر میں صفائی کروائی تھی یا خود کی تھی؟ آصف نے کہا، جی کمروں کی صفائی ستھرائی کی تھی۔ پھر ظہور صاحب نے کہا، تو کیا اس کے بعد اس گھر میں قرآنی خوانی کروائی تھی؟ آصف نے کہا، نہیں عالم صاحب۔ پھر عالم صاحب نے آصف سے پوچھا، کیا تم سب لوگوں نے اس گھر کو خرید کر اس میں شفٹ ہونے کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے؟ آصف نے کہا، نہیں عالم صاحب۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ جب سے آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو تب سے اس گھر میں کتنی بار نماز ادا کی ہے؟ آصف نے شرماتے ہوئے عالم صاحب کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا کر بولا، معاف کیجیے گا عالم صاحب، ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ عالم صاحب نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے آصف اور اس کے اہل خانے کی طرف دیکھا اور بولے، وہ شیطانی چیزوں میں اتنی طاقت نہیں تھی جتنی تم لوگوں نے انہیں دے دی ہے، اس وجہ سے وہ چیزیں تم لوگوں پر زیادہ حاوی ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے تم سب آج مشکل میں ہو، ورنہ ان شیطانی چیزوں کا اثر نماز پڑھنے والوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں پر کم ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس پر ان شیطانی چیزوں کا اثر 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہیں پہنچتا تب تک تم سب اکٹھے رہ کر قرآنی آیات کا ذکر کرتے رہنا، لیکن تم لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اسی وجہ سے اپنی والدہ کی جان گنوا بیٹھے ہوں۔ آصف نے کہا، ہمیں معاف کر دیں، آج کے بعد ہم سب نماز پڑھیں گے۔ عالم صاحب نے کہا، معافی مانگنی ہے تو اس اللہ سے مانگو جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے لیکن بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بلکہ وہ صرف تمہاری محبت چاہتا ہے، اور وہ محبت اس کا ذکر کرنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز اور قرآن پاک پڑھا کرو تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ توصیف نے کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عالم صاحب۔ پھر عالم صاحب نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ قرآن مجید لے کر آؤ۔ ظہور ہاشمی صاحب کی یہ بات سن کر آصف، کاشف اور توصیف سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عالم صاحب نے کہا، کیا ہوا؟ تم سب لوگ ایسے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ آصف نے پھر سے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، وہ عالم صاحب، ہمارے گھر میں قرآن مجید نہیں ہے، ایک تھا جو میری بیوی کو شادی پر ملا تھا تو وہ ہم نے مسجد میں رکھوا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی عالم صاحب نے ایک بار پھر سے جلال میں آ کر آصف اور اس کے گھر والوں کی طرف دیکھا اور بولے، میں کہنا تو نہیں چاہتا پر تم بہت ہی بد نصیب لوگ ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ قرآن پاک شادی میں لڑکی کے ساتھ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ میاں بیوی قرآن پاک پڑھیں اور اس پر عمل کر کے قرآن و سنت کے مطابق اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اور میاں بیوی کے رشتے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں، اور تم لوگوں اسے مسجد میں دے دیا۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو تم لوگوں نے ناسمجھی میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود سے دور کر لیا ہے، جبکہ مسجد میں بہت سے قرآن شریف موجود ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں بیٹھ کر اسے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت تمہارے گھر میں بھی ہوتی ہے تاکہ اس گھر میں قرآنی آیات کا ذکر ہو، اور وہاں اگر کوئی بھی آفت یا مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بدولت اس کا فوری حل ہو جائے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بلا ناگہ روز قرآن مجید کی تلاوت اور نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی سب مسئلوں کا حل ہے، اور نماز اور قرآن پاک کی تلاوت دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کے ساتھ ہوں گی اور انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ یہ کہہ کر عالم صاحب نے آصف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا میں جانتا ہوں کہ اس وقت میری باتیں آپ لوگوں کو بری لگ رہی ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کہ شاید تمہیں آئندہ اس قسم کی نادانیوں سے بچا سکے جو کہ پہلے تم لوگوں نے کی ہیں، اور تم اپنی اولاد کو بھی ایسی نادانیاں کرنے سے روک سکو۔ رخسانہ نے کہا، عالم صاحب ہمیں بالکل بھی نہیں برا لگ رہا، بلکہ ہمیں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
کہ آپ نے آج ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں آج سے ہی نماز شروع کروں گی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی شروع کروں گی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالوں گی۔ عالم صاحب نے رخسانہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ بیٹی، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب میں تم سب کے بارے میں جان چکا ہوں، اس لیے اب مجھے ان شیطانوں سے نپٹنے میں آسانی ہوگی۔ اتنے میں آصف نے کہا، عالم صاحب وہ شیطانی چیزیں بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، انہوں نے آپ کے شاگرد عالم بابا کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ظہور ہاشمی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے اسے ان شیطانوں نے نہیں، اس کی لالچ نے نقصان پہنچایا ہوگا، کیونکہ وہ جب سے وہ لالچی ہوا ہے تب سے ہی اس کے علم کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ میں نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے علم سے لوگوں کی بھلائی کرو اور فی سبیل اللہ کرو، تاکہ اس سے تمہارے علم کی طاقت میں اور اضافہ ہو سکے، پر وہ نہیں سمجھتا، اور اب بس اسے لالچ کی عادت پڑ چکی ہے، کیونکہ لالچ ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان شیطانی چیزوں پر حاوی نہ ہو سکا، ورنہ یہ شیطانی چیزیں تو اس کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عالم صاحب نے آصف کو کہا، بیٹا میرے ڈرائیور سے کہو گاڑی سے کہ میرا بیگ لے کر آئے۔ آصف دوڑ کر گیا اور ڈرائیور سے عالم صاحب کا بیگ لے آیا، اور پھر عالم صاحب نے اس بیگ میں سے قرآن شریف نکال کر رخسانہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو بیٹی، اور اس پر کبھی دھول مت جمنے دینا، اس کو روز کھول کر پڑھنا اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا۔ رخسانہ نے بسم اللہ بولتے ہوئے قرآن مجید عالم صاحب سے پکڑا اور اسے چوم کر ماتھے پر رکھا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے کہا، اب آپ سب لوگ کمرے میں چلے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں کوئی باہر نہیں آئے گا۔ پھر عالم صاحب نے رخسانہ کو کہا، بیٹی ایک بات یاد رکھنا، تم نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا، یہاں تک کہ آصف اور توصیف بھی تم سے آ کر دروازہ کھولنے کا کہے تو تب بھی تم دروازہ مت کھولنا، کیونکہ جب میں عمل شروع کروں گا تو وہ چیزیں بھاگ کر ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کریں گی، اور اس دوران وہ تم سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ رخسانہ نے کہا، تو عالم صاحب مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے؟ ظہور ہاشمی صاحب نے کہا، میں خود آؤں گا توصیف اور آصف کے ساتھ تو تم دروازہ کھول سکتی ہو، لیکن جب تک ہم تینوں اکٹھے نہ آئیں تب تک دروازہ بند ہی رکھنا۔ رخسانہ نے کہا، جی عالم صاحب میں سمجھ گئی۔ عالم صاحب نے کہا، اب جاؤ کمرے میں۔ رخسانہ بچوں اور کاشف کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر عالم نے کہا، آصف اور توصیف تم لوگ میرے ساتھ چلو اور مجھے اس گھر کا معائنہ کرواؤ۔ آصف نے کہا، جی آئیں عالم صاحب۔ اتنے عالم صاحب نے اپنا بیگ توصیف کو پکڑاتے ہوئے کہا، بیٹا توصیف تم یہ بیگ پکڑ لو۔ توصیف نے بیگ پکڑا اور پھر آصف اور توصیف نے عالم صاحب کو پورے گھر کا معائنہ کروایا۔ اس دوران عالم صاحب مسلسل منہ میں کچھ پڑھتے رہے تھے، اور پھر جب عالم صاحب گھر کے بگیارٹ میں گئے تو بولے، اچھا تو یہ ہے ان کی رہائش گاہ۔ یہ کہتے ہوئے عالم صاحب نے توصیف سے کہا، بیٹا ذرا بیگ کھولو۔ توصیف نے بیگ کھولا اور اس سے ایک کالے رنگ کی ڈوری لی اور اس ڈوری میں سے 2 پیس کاٹ کر آصف اور توصیف کو دیتے ہوئے بولے، بیٹا تم دونوں اس ڈوری کو اپنے گلے میں باندھ لو۔ آصف نے کہا، جی عالم صاحب، پر یہ ہے کیا؟ عالم صاحب نے کہا، اس ڈوری سے دم کیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ شیطانی چیزیں تم پر حملہ نہیں کریں گی۔ آصف اور توصیف نے جلدی سے ڈوریاں اپنے گلوں میں پہن لی اور پھر عالم صاحب نے بیگ سے سبز رنگ کی پانی کی ایک بوتل نکالی اور بگیارٹ کی زمین پر چھڑک دی۔ تبھی آس پاس سے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عالم صاحب مسلسل زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ توصیف اور آصف بھی وہ آوازیں سن کر ڈر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اتنے میں بہت سے لوگوں کے بھاگتے ہوئے قدموں کی دھمک سنائی دی اور عالم صاحب نے کہا، بھاگو، کہاں تک بھاگو گے؟ آج تو تمہارا خاتمہ حتمی ہے۔ اور پھر عالم صاحب اچانک بگیارٹ سے ہی اوپر کی منزل کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ تبھی اوپر کی منزل سے ایک بڑی سی اینٹ عالم صاحب کی طرف آئی۔ عالم صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس اینٹ کی طرف رکنے کا اشارہ کیا تو اینٹ جو
عالم صاحب کی طرف آ رہی تھی، وہ عالم صاحب سے دور جا کر گری۔ یہ دیکھ کر آصف اور توصیف حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی عالم صاحب نے کہا، مجھے 2 لوگ چاہیے جو کہ زمین کھود سکے۔ توصیف نے کہا، میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر توصیف مزدوروں کو لینے چلا گیا۔ آصف نے کہا، عالم صاحب یہ زمین کس لیے کھودنی ہے؟ عالم صاحب نے کہا، سب فسادات کی جڑ اس زمین کے نیچے ہے۔ آصف اپنا سر جھکاتے ہوئے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی عالم صاحب نے آصف سے کہا، بیٹا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس گھر کا پہلا مالک کون تھا؟ آصف نے کہا، عالم صاحب یہ تو میں نہیں جانتا، پر میں نے جس سے یہ گھر خریدا تھا اس کا نام سکندر تھا، لیکن وہ بھی اس گھر کے پہلے مالک نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ گھر کسی اور سے خریدا تھا۔ عالم صاحب نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے عالم صاحب کچھ سوچنے لگے۔ آصف نے عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہے ہیں عالم صاحب نے کہا، یہ جو شیطانی چیزیں یہاں پر قبض ہیں، ایسا لگتا ہے یہ لوگ اسی جگہ کے رہائشی تھے، لیکن اس بات کا پتہ اس زمین کو کھود کر ہی پتہ چلے گا۔ تھوڑی دیر میں توصیف 2 مزدوروں کو لے کر آ گیا اور عالم صاحب نے مزدوروں کو کہا، یہ جہاں پھول نظر آ رہے ہیں اس جگہ پر کھدائی کرو، اور مزدوروں نے کھدائی شروع کر دی۔ اس دوران عالم صاحب کچھ پڑھنے لگے۔ آصف اور توصیف ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر مزدوروں کو دیکھنے لگے۔ اسی دوران رخسانہ اور بچے جس کمرے میں تھے وہاں دروازے پر دستک ہونے لگی۔ رخسانہ دستک سنتے ہی چونک گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ پھر رخسانہ نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سائڈ پر ہٹا کر دیکھا تو رخسانہ کے ہوش ہی اڑ گئے اور اس نے اسی وقت پردہ کھڑکی پر ڈال دیا اور ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اتنے میں کاشف نے آہستہ سے پوچھا، بھابھی کون ہے دروازے پر؟ کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں میں اپنی گردن ہلا دی۔ کاشف نے کہا، بھابھی بتاؤ تو کھڑکی سے کیا دیکھا ہے آپ نے جو اتنا ڈر گئی ہو؟ رخسانہ نے کہا، دروازے پر امی کھڑی ہیں۔ رخسانہ نے کہا، کاشف نے کہا، بھابھی یہ کیسے ممکن ہے؟ امی کو تو ہم دفنا کر آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کاشف کھڑکی کی طرف گیا اور پردہ سائڈ پر کر کے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا تو کاشف کو بھی اس کی والدہ دروازے پر دستک دیتی ہوئی نظر آئی۔ کاشف ابھی اپنی والدہ کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کی والدہ نے کاشف کی طرف دیکھا اور ایک دم سے کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کاشف بھی جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، میری امی مر چکی ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کاشف کی والدہ کی شکل بھیانک سے ہونے لگی۔ کاشف نے جلدی سے آگے بڑھ کر پردہ کھینچ کر کھڑکی کے آگے کر دیا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ تبھی اچانک سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ کاشف اور رخسانہ نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا تو کھڑکی کا پردہ خود ہی سائڈ پر سرکنے لگا اور جیسے ہی پردہ سائڈ پر ہوا تو کھڑکی میں 2-3 لوگ کھڑے تھے جن کی شکلیں بگڑی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رخسانہ کے بچے زور زور سے چیخنے چلانے لگے۔ اتنے میں کاشف نے دوڑ کر بغیارت کی طرف والی کھڑکی کھولی اور وہاں سے عالم صاحب کو آواز دی۔ عالم صاحب نے ابھی کھڑکی کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں کھڑکی سے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو وہ فوراً آصف کے ساتھ بغیارت سے باہر سائڈ والے دروازے کی طرف گئے تو عالم صاحب نے دیکھا کہ وہ شیطانی چیزیں کھڑکی کے پاس کھڑی رخسانہ اور بچوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم صاحب نے ان شیطانی چیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رک جاؤ نامردوں۔ اور شیطانی چیزوں نے جیسے ہی عالم صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے عالم صاحب پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی انہیں میں سے ایک شیطانی چیز نے عالم صاحب کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس کے ہاتھ سے دھواں سا نکلنے لگا اور اس شیطانی چیز نے خوفناک چیخیں مارنا شروع کر دی اور پھر عالم صاحب سے دور ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی باقی شیطانی چیزیں بھی وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی اور پھر عالم صاحب نے کھڑکی کے پاس جا کر رخسانہ سے کہا، بیٹی پریشان مت ہو، تم کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس سے یہ چیزیں دوبارہ تمہارے پاس نہیں پٹکیں گے۔ رخسانہ نے کہا، جی عالم صاحب میں ابھی کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر عالم صاحب اور آصف پھر سے بغیارت کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو تب تک مزدوروں نے کافی گہری کھدائی کر لی تھی۔
تبھی اچانک سے ایک مزدور نے چینخیں مارنی شروع کر دی۔ عالم صاحب نے جلدی سے اس کی مزدور کی طرف بڑھے اور دیکھا کہ وہ مزدور گڑھے میں کھڑا اپنی ٹانگ کو دیکھ کر چیخ رہا تھا۔ جب عالم صاحب کی نظر اس کی ٹانگ پر پڑی تو دیکھا زمین میں سے ایک خوفناک ہاتھ نے مزدور کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور اس ہاتھ کے ناخن اس مزدور کی ٹانگ میں چبھے ہوئے تھے۔ عالم صاحب نے جلدی سے سبز رنگ والا پانی اس گھڑے میں پھینکا اور پانی کے گرتے ہی وہ ہاتھ واپس زمین میں چلا گیا اور پھر توصیف نے اس مزدور کو گھڑے سے باہر نکال لیا۔ اس کی ٹانگ سے خون رسنے لگا تھا۔ عالم صاحب نے مزدور سے کہا، گھبراؤ مت، یہ ابھی کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عالم صاحب نے وہ سبز رنگ کا پانی اس مزدور کی ٹانگ پر ڈالا اور مزدور سے کہا، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اتنے میں دوسرے مزدور نے عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سے کہا، مولوی صاحب یہ دیکھیں، یہاں زمین سے خون نکل رہا ہے۔ عالم صاحب نے کہا، رکو مت، تھوڑا سا اور کھدائی کرو، وہ خون نہیں ہے، بس تم کھدائی کرتے رہو۔ آصف اور توصیف نے گڈھے میں دیکھا تو واقعی گڈھے میں خون تھا۔ تو آصف نے عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عالم صاحب گڈھے میں واقعی میں خون ہے، آپ اگر دیکھیں تو صحیح۔ عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں گندے عملیات ہوتے ہیں وہاں ایسی چیزیں اکثر نظر آتی ہیں، اور اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہاں ضرور ناپاک عملیات ہوتے رہے ہوں گے۔ باقی رہی خون کی بات، تو اب ذرا مزدور سے پوچھ کر دیکھو، کیا ابھی بھی خون ہے وہاں؟ آصف نے بجائے مزدور کو پوچھنے کے خود ہی جا کر گڈھے میں دیکھا تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ آصف نے فوراً حیرانی سے عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عالم صاحب یہاں تو واقعی میں خون نہیں ہے۔ عالم صاحب نے کہا، میں جانتا ہوں، وہ سب ایک نظر کا دھوکہ تھا تاکہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں اور اسی دھوکے میں آ جائیں۔ اتنے مزدور نے پھر سے کہا، مولوی صاحب یہ دیکھیں، یہ نیچے سے کیا نکل رہا ہے۔ عالم صاحب نے آگے بڑھ کر دیکھا تو گڈھے میں انسانی ہڈیاں ملی۔ عالم صاحب نے کہا، ان سب ہڈیوں کو باہر نکالو۔ مزدور نے تھوڑی تھوڑی کر کے ساری ہڈیاں باہر نکال لی۔ اس کے بعد کچھ کپڑے کے بنائے گئے پتلے بھی نکالے اور کچھ کالے علم سے جڑی ناپاک چیزیں بھی نکلی، اور جب سب کچھ نکال لیا گیا تو عالم صاحب نے کہا، یہ ہڈیاں کسی ایک شخص کی نہیں ہیں، یہ 3-4 لوگوں کے مختلف حصوں کی ہڈیاں ہیں، اور ایسا کام گندے عملیات کرنے والے کرتے ہیں اور قبرستانوں سے ہڈیاں چرا کر اپنے غلط اور غلیظ ترین عملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ایسی شیطانی چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور اگر ذرا بھی غلطی ہو جائے تو یہ چیزیں جو ان کو بلاتا ہے اسے بھی مار دیتی ہیں اور پھر اسی جگہ منڈلاتی رہتی ہیں۔ ابھی عالم صاحب یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک زوردار چینخ کی آواز سنائی تھی۔ عالم صاحب اور باقی لوگ سب اوپر کی منزل کی طرف دیکھنے لگے اور ان کو اوپر والی منزل کی کھڑکی میں ایک بھیانک سا شخص دکھائی دیا جو کہ اپنی ٹانگیں کھڑکی میں ہنسائے بغیر کی طرف الٹا لٹک رہا اور عالم صاحب باقی لوگوں کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ عالم صاحب نے اس مزدور کو کہا، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ جو مزدور پہلے زخمی ہوا تھا کیونکہ وہ مزدور بالکل اس کھڑکی کے نیچے بیٹھ کر اپنی گردن اوپر کر کے اس شیطان کو دیکھ رہا تھا، تو مزدور جلدی سے وہاں سے اٹھا اور عالم صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر سے اس شیطان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ عالم صاحب نے کہا، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس کی طاقت باقی شیطانی چیزوں سے زیادہ ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آصف نے ڈرتے ہوئے کہا، عالم صاحب کیا یہ ہمیں بھی مار سکتا ہے؟ عالم صاحب نے کہا، یہ کیا مارے گا کسی کو؟ مارنے اور زندگی دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ تو صرف مارنے کی کوشش ہی کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی باقی رکھی ہے تو یہ کیا اس کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی عالم صاحب یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک مزدور نے عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مولوی صاحب وہ دیکھیں، وہ بڑا ہو رہا ہے، ابھی تو یہ کتنا اوپر تھا، اب کتنا نزدیک آ رہا ہے۔ عالم صاحب نے اس شیطان کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگیں وہیں کھڑکی میں تھی، پر اس کا دھڑ کافی نیچے آ رہا تھا اور اس کی شکل بھی خوفناک ہو رہی تھی۔ عالم صاحب نے مزدوروں اور آصف اور توصیف کو کہا، تم سب لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ،
یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا اب میں اس کو جہنم واصل کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے عالم صاحب نے اپنی بیگ سے چاندی سے بنا ہوا ایک بڑا سا کیل نکالا اور اس کیل پر کچھ پڑھا اور پھونک دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان اچانک سے عالم صاحب کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس شیطان کا وجود کبھی نظر آتا تھا اور کبھی غائب ہو رہا تھا۔ اتنے میں دھم کی آواز سنائی دی اور عالم صاحب کے بائیں طرف ایک اور شیطانی چیز آ کر کھڑی ہو گئی، جس کی شکل بہت زیادہ ڈراؤنی تھی اور اس کی سانپ جیسی زبان تھی اور اس کے پاؤں الٹے تھے۔ عالم صاحب نے کہا، اچھا ہے تم بھی آ گئی ہو، اب مجھے باقی دو کو مارنے میں آسانی ہوگی۔ تم نے یہاں بہت سالوں تک بسیرا کر لیا، پر اب یہ جگہ تم جیسے شیطانوں سے پاک ہونی ضروری ہے۔ ابھی عالم صاحب نے اتنا ہی بولا تھا کہ عالم صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے مہنوز شیطان نے اپنا ہاتھ عالم صاحب کی طرف بڑھایا اور وہ ڈائن بھی جانوروں کی طرح زمین پر ہاتھوں پیروں سے چلتی ہوئی عالم صاحب کی طرف بڑھی۔ عالم صاحب نے پہلے اس مہنوز شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے وہ چاندی سے بنا ہوا کیل زور سے اس شیطان کے ماتھے کے بیچوں بیچ گھسا دیا اور وہ شیطان بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اتنے میں اس ڈائن نے عالم صاحب کے قریب آ کر عالم صاحب کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی تو اس ڈائن کے ہاتھوں سے دھواں نکلنے لگا اور اسی وقت عالم صاحب نے اس ڈائن کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ عالم صاحب نے توصیف سے کہا، بیگ سے ایک اور کیل لا کر دو مجھے۔ توصیف نے ڈرتے ہوئے جلدی سے ایک اور چاندی سے بنا ہوا کیل عالم صاحب کو دیا اور عالم صاحب نے وہ کیل اس کے سر میں گھسا دیا اور وہ ڈائن بھی اس شیطان کی طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ اس دوران دو اور شیطانی چیزیں اچانک سے وہاں آ پہنچی اور جب ان چیزوں نے زمین پر گرے ہوئے ان شیطانوں کو دیکھا تو وہ بھی چیخو پکار کرنے لگی۔ اتنے میں جو زمین پر تڑپ رہے تھے وہ دونوں شیطانوں کے جسموں سے دھوئیں اٹھنے لگے اور ان کا وجود جلنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی پل میں دونوں شیطان جہنم واصل ہو گئے اور بستر ہو کر مٹی سے مٹی ہو گئے۔ پھر عالم صاحب نے باقی بچے دو شیطانوں کی طرف دیکھا تو وہ دونوں اچانک سے غائب ہو گئے۔ عالم صاحب نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیگ میں سے ایک سبز رنگ کا کپڑا ہے، اسے نکال کر زمین پر بچھا دو۔ آصف نے جلدی سے کپڑا نکال کر زمین پر بچھا دیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا، یہ جو انسانی ہڈیاں پڑی ہیں ان سب کو اٹھا کر اس سبز کپڑے پر رکھ دو۔ توصیف اور آصف نے جلدی سے سب ہڈیاں اٹھا کر سبز کپڑے پر رکھ دی۔ پھر عالم صاحب نے اپنے بیگ سے ایک سفید رنگ کا پاؤڈر نکالا اور اس پاؤڈر کو ان ہڈیوں پر چھڑک دیا اور آصف سے کہا، اب ان سب کو ایک ساتھ باندھ دو۔ آصف نے فوراً سب ہڈیوں کو اسی سبز کپڑے میں باندھ دیا۔ پھر عالم صاحب نے کہا، اب یہ کپڑے سے بنے ہوئے پتلے اور باقی کا سامان ایک جگہ اکٹھا رکھو اور سبز کپڑے والی گٹھری کو اٹھا کر اس سامان سے دور کر دو۔ توصیف نے جلدی سے ہڈیوں والی گٹھری اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی۔ پھر عالم صاحب نے اپنے بیگ سے ایک سوئی نکالی اور ایک کپڑے سے بنے ہوئے پتلے کو ہاتھ میں لیا اور وہ سوئی اس پتلے میں گھسا دی اور ایسا کرتے ہی کہیں سے زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ پھر عالم صاحب نے وہ پتلا واپس وہیں رکھ دیا اور پھر دوسرے پتلے کو بھی ایسے ہی سوئی گھسا دی اور پھر سے ایک اور بار چیخو پکار کی آواز سنائی دی اور عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے آصف سے کہا، جاؤ اور ایک ماچس اور کسی بوتل میں پٹرول لے کر آؤ۔ آصف نے توصیف سے کہا، جاؤ جلدی سے ماچس لاؤ، تب تک میں بائک سے پٹرول نکال کر لاتا ہوں۔ توصیف کچن سے ماچس لے آیا اور کچھ ہی دیر میں آصف پٹرول لے کر آیا۔ عالم صاحب نے کہا، اب یہ سارا سامان پٹرول ان پتلوں اور باقیوں کے سامان پر ڈال دو۔ آصف نے ویسا ہی کیا۔ پھر عالم صاحب نے کچھ پڑھا اور ان پتلوں اور سامان پر پھونک ماری، پھر ماچس جلائی اور ان پتلوں اور کالے عملیات کے سامان کو آگ لگا دی۔ اس دوران بہت ہی خوفناک آواز میں چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پتلے اور سارا سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا اور چیخوں کی آوازیں یعنی بند ہو گئی۔ پھر عالم صاحب نے وہی سفید پاؤڈر اس گھڑے میں ڈالا اور پھر مزدوروں کو کہا، یہ ساری خاک جو یہاں
बिखरी हुई है, ये वापस इस घड़े में डाल दो और घड़ा वापस भर दो। मजदूरों ने ऐसा ही किया और वापस घड़े को मिट्टी से भर दिया। फिर आलम साहब ने तौसीफ से कहा, बेटा ये सब्ज रंग की गठरी मेरे ड्राइवर को दे आओ और इसे कहना ये गाड़ी में रख ले। आसफ ने हैरत से आलम साहब की तरफ देखते हुए पूछा, आलम साहब आप इन हड्डियों का क्या करेंगे? आलम साहब ने कहा, बेटा ये इंसानी हड्डियां कब्रिस्तान की इमामत हैं, इसीलिए इनकी असल जगह कब्रिस्तान ही है और मैं इनको वापस कब्रिस्तान के सुपुर्द कर दूंगा। ये कहकर आलम साहब सब लोगों के हमरा बिगाड़ से वापस सेहन की तरफ आ गए और रुखसाना वाले कमरे में देखा तो रुखसाना कुरान मजीद की तलावत में मसरूफ थी और बच्चे काशिफ के साथ रुखसाना के पास बैठकर तलावत कुरान पाक सुन रहे थे। आलम साहब ये देखकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराने लगे। आसफ ने आलम साहब की तरफ देखते हुए कहा, आलम साहब क्या हुआ? आलम साहब आप क्या देख कर मुस्कुरा रहे हैं? आलम साहब ने मुस्कुराते हुए रुखसाना की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी तिलावत कर रही है। इसकी वजह से इसके पास बैठे हुए लोग भी इसकी तिलावत में खोए हुए हैं। यहाँ तक कि इन सब को ये भी नहीं पता कि हम सब यहाँ आ चुके हैं। आसफ ने आगे बढ़कर खिड़की से देखा तो वो भी हैरान रह गया कि सब लोग पास बैठे खामोशी से तिलावत कुरान पाक सुन रहे हैं और रुखसाना बिना किसी वाक़े से बेखबर तिलावत कुरान पाक कर रही थी। इतने में आसफ ने आंखों में से आंसू लिए आलम साहब से कहा, आलम साहब मैं आपके सामने अपने घर वालों से एक और गलती का इतराफ़ करना चाहता हूँ, क्या ये मुझे माफ़ कर सकते हैं? आलम साहब ने आसफ की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, बेटा कैसी गलती? आसफ ने कहा, आलम साहब मुझे पता था कि इस घर में शैतानी चीजें हैं, फिर भी मैंने अपने पैसे बचाने के लिए इस घर को खरीद लिया और अपने साथ अपने तमाम घर वालों की जान खतरे में डाल ली और मेरी वजह से ही मेरी वालदा की जान गई। आलम साहब ने कहा, बेटा मैं ये तो नहीं जानता कि इस घर को खरीदने में तुम्हारा क्या मकसद था, पर चंद पैसों की खातिर किसी की भी जान को खतरे में डाल देना कोई अक्लमंदी नहीं है। फिर भी तुमने अपनी गलती का इतराफ कर लिया है, तो मैं तुम्हारे तमाम घर वालों से गुजारिश करूंगा कि वो सब तुम्हें इस गलती पर माफ कर दे। ये कहते हुए आलम साहब ने तौसीफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों भाई जवान तुम क्या कहते हो? तौसीफ ने आलम साहब से कहा, मैं आसफ भाई को माफ करता हूँ, क्योंकि जब भाई ने ये बात मुझे बताई थी तो मुझे भी गुस्सा आया था, पर फिर जब मैंने भाई को सब के लिए परेशान होते देखा तो इस वक्त मेरा दिल भी भाई की तरफ से साफ हो गया था, क्योंकि मेरा भाई लालची हो गया था, पर ये नहीं चाहता था कि इसकी लालच की वजह से किसी की जान चली जाए। इसी वजह से ये आपको लेकर आया था कि आप इन शैतानी चीजों से हमारी जान छुड़वा दें। आलम साहब ने तौसीफ के कंधे पर एक बार फिर से थपकी देते हुए कहा, बहुत अच्छे मेरे बेटे, अल्लाह तुमसे राजी हो। इसके बाद आलम साहब ने आसफ को कहा, अब जाओ और बाकी सबको भी मेरे पास ले आओ। आलम साहब की ये बात सुनकर आसफ झट से कमरे में चला गया और इस दौरान तौसीफ आलम साहब के पास खड़ा रहा। फिर आसफ रुखसाना के हमरा सबको आलम साहब के पास ले आया। फिर आलम साहब ने रुखसाना से कहा, बेटी अब आप सब लोग शैतानी चीजों से महफूज हो और अब इस घर में कोई शैतानी चीज बाकी नहीं है, लेकिन आसफ आप सब लोगों से एक गलती की माफी मांगना चाहता है। रुखसाना ने हैरत से आसफ की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ अजीम के अब्बू, कैसी गलती? फिर आसफ ने सबके सामने अपनी लालच वाली बात बताई तो काशिफ और रुखसाना को आसफ पर बहुत गुस्सा आया। रुखसाना गुस्से से आसफ की तरफ देख रही थी और बोली, तुम्हारी इस गलती की वजह से हम सब मौत के मुंह में चले गए थे और तुम्हारी इसी गलती की वजह से अम्मी हमें छोड़कर चली गई। यह सुनते ही आसफ की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। तभी आलम साहब ने रुखसाना से कहा, बेटी तुम्हें गुस्सा करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन जरा देखो तुम्हारे शोहर की आंखों में आंसू हैं और ये आंसू इस बात का सबूत दे रहे हैं कि तुम्हारा शोहर तुम सब के सामने अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और वो ये भी जानता है कि दोबारा वो ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग आसफ को माफ कर दें ताकि वो आप लोगों के सामने मजीद शर्मिंदा होने से बच जाए। इतने में काशिफ ने रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा, भाभी
عالم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں بھائی کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ رخسانہ نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ روئے مت، ہم سب نے آپ کو معاف کیا، پر آپ روئے مت، ہم سب بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر آصف نے رخسانہ اور سب کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہا، میں تم سب لوگوں کا گناہ گار ہوں، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے آصف نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے چاہے تو رخسانہ نے آگے بڑھ کر آصف کے ہاتھ پکڑ لیے اور اب کہا، بس کیجیے، ہم سب نے آپ کو معاف کیا اور اب ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے رخسانہ نے اپنے دوپٹے سے آصف کے آنسو صاف کیے اور پھر عالم صاحب نے سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ تم سب سے راضی ہو، آمین۔ اس کے بعد رخسانہ اور باقی سب نے کہا آمین ثم آمین۔ پھر عالم صاحب نے کہا، دیکھو اب یہ گھر شیطانی چیزوں سے محفوظ ہے، لیکن یہ پورا گھر ابھی پاک نہیں ہے، اسی لیے اس پورے گھر کو اچھے سے دھو کر اس کی اچھی سی صفائی کروا لینا اور اس کے بعد گھر میں قرآنی خوانی بھی کروانا، پھر اس گھر میں دوبارہ کوئی شیطانی چیزیں نہیں آ سکیں گی، اور اگر کسی وجہ سے کوئی آفت آ بھی گئی تو آپ لوگوں کے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے اس گھر میں ٹک نہیں پائے گی۔ اس بات کا جواب رخسانہ خود دے سکتی ہے۔ عالم صاحب کی یہ بات سن کر رخسانہ نے کہا، عالم صاحب میں سمجھی نہیں۔ تو عالم صاحب نے کہا، اچھا بیٹی، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ کمرے میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کر، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ رخسانہ نے کہا، جی عالم صاحب، جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی تو اس وقت وہ شیطانی چیزیں دوبارہ کمرے کی کھڑکی میں آئی تھی، پر وہ کمرے میں نہیں آئیں اور تلاوت کی آواز سن کر ہی بھاگ جاتی تھی، اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی تو میرے دل سے ان شیطانی چیزوں کا ڈر پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا اور میں قرآن پاک کی تلاوت میں ایسی کھو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ چیزیں ہم سب سے دور ہو گئی، ایک سکون سا مل گیا تھا اس تلاوت دوران، اور بچے بھی نہیں ڈر رہے تھے۔ سچ میں عالم صاحب، آپ نے صحیح کہا تھا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ماشاء اللہ، آخر کار میری بیٹی کو اب قرآن پاک کی ہمت کا پتہ چل گیا، اس لیے آپ سب لوگ نماز اور قرآن پاک پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالو تاکہ آپ سب لوگوں پر اللہ کا فضل رہے۔ یہ کہہ کر عالم صاحب نے آصف اور اس کے سب گھر والوں کو سلام کیا اور جانے کی اجازت چاہی تو آصف نے کہا، عالم صاحب ذرا رکیے۔ عالم صاحب نے کہا، جی بیٹا، اب کیا ہوا؟ آصف نے جیب سے باقی کے 50,000 روپے نکالے اور عالم سے کی ہوئی بات پوری کرتے ہوئے وہ 50,000 عالم صاحب کو دینے چاہے تو عالم صاحب نے کہا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ آصف نے کہا، عالم صاحب مجھے غلط مت سمجھیے گا، پر یہ پیسے آپ کی امانت ہے، کیونکہ یہ پیسے میں نے آپ کے شاگرد عالم بابا کو دینے تھے، پر وہ زخمی ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے میں آپ کو دے دوں۔ عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں یہ کام فی سبیل اللہ کرتا ہوں، اس لیے میرا علم اور ایمان لالچ سے پاک ہے، اور جب میں اس عالم نے لالچ کی تب سے ہی میں نے اسے اپنی شاگرد سے نکال دیا تھا، اور یہ مت بھولو کہ آج جو وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے تو وہ صرف اپنی لالچ کی وجہ سے ہی پڑا ہوا ہے، ورنہ میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے تو کسی شیطانی چیز نے چھوا تک نہیں ہے اور میں نے ان کا خاتمہ بھی کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا علم اور ایمان کسی بھی لالچ سے پاک ہے اور اس میں مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اور رہی ان پیسوں کی بات، تو یہ پیسے آپ لوگوں کے ہیں، ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ آصف نے کہا، پر عالم صاحب پھر بھی ہم اپنی خوشی سے آپ کو یہ پیسے دینا چاہتے ہیں۔ عالم صاحب نے کہا، اگر اپنی خوشی سے آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کیجئے کہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالو، میں سمجھوں گا کہ مجھے میرے کام کی قیمت مل گئی۔ آصف نے کہا، جی عالم صاحب، آج سے ہم سب نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں گے۔ عالم صاحب نے کہا، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز
اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ کہتے ہوئے عالم صاحب نے سب لوگوں سے اجازت چاہی اور آصف کے ساتھ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ اتنے میں آصف نے پوچھا، کیا ہوا عالم صاحب؟ عالم صاحب نے کہا، میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آخر سب سے پہلے یہ گھر تھا کس کا، کیونکہ جن چیزوں کا میں خاتمہ کیا ہے وہ بہت پرانی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اس گھر سے کوئی گہرا تعلق تھا۔ آصف نے کہا، عالم صاحب کیا وہ چیزیں واپس آ جائیں گی کیا؟ عالم صاحب نے کہا، ارے نہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی، صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے۔ یہ سب میں اپنے عالم کے اضافے کے لیے سوچ رہا تھا۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، چلتا ہوں۔ اتنے میں توصیف نے کہا، عالم صاحب ایک پرچوں کی دکان والا ہے جو اس علاقے میں بہت پرانا رہنے والا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے جاتا ہوں، وہ شاید آپ کو اس بارے میں کچھ بتا دے۔ عالم صاحب نے کہا، یقیناً میں جاننا چاہوں گا، تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی آصف اور توصیف عالم صاحب کے ہمراہ اس پرچون کی دکان پر گئے تو عالم صاحب نے اس سے اس گھر کے پہلے والے مالک کیا پوچھا تو اس دکاندار نے کہا، اس گھر میں سب سے پہلے غلیظ لوگ رہا کرتے تھے جو کہ طرح طرح کے کالے جادو اور مختلف قسم کے عملیات کیا کرتے تھے، اور اکثر حرام جانوروں کا گوشت بھی، اور کبھی کبھی تو جو بچے پیدا ہوتے فوت ہو جاتے ان کی لاشوں کو بھی قبرستان سے چرا کر گھر لے آتے تھے اور ان کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے پیچھے والے پلانٹ میں میرا ہے، اسی وجہ سے میں نے بھی بہت بار ان کو مردہ بچوں کا گوشت کھاتے دیکھا۔ جب میں نے محلے والوں کو یہ بتایا تو میری بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ اس میں ایک شخص جس کا نام کالو ناگی تھا، جس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کی بہن اور ایک چھوٹی بچی بھی تھی، یہ تینوں کالے جادو ٹونے کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی عمل کے لیے اپنی بچی کو بھی استعمال کیا کرتے تھے، اس کو جانوروں کا خون پلایا کرتے تھے۔ پھر ایک رات اس گھر میں اچانک ان چاروں لوگوں کی موت ہو گئی اور بہت دن تک ان کی لاشیں اسی گھر میں پڑی رہیں۔ اس گھر کا باہری دروازہ ٹوٹا ہوا تھا تو ایک دن کسی کی بکری اس گھر میں جا گھسی اور اس کا مالک اپنی بکری کو لینے اس گھر میں چلا گیا تو اس نے وہاں ان چاروں کی لاشیں دیکھی اور اس نے باہر آ کر شور ڈال دیا اور لوگ ان سب کی لاشوں کو دیکھنے گئے تھے اور شاید پولیس بھی آئی تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے شیطانی عملیات سے پیدا کی ہوئی چیزوں نے مارا تھا، کیونکہ ان سب کے ہاتھ پیر اور گردنیں عجیب و غریب سے مڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ان سب کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہو۔ پھر ان کے کوئی رشتے دار وغیرہ آئے اور انہوں نے ان کی لاشیں اٹھائیں اور آبائی گاؤں کے تھے۔ عالم صاحب نے کہا، تو پھر اس کے بعد یہ گھر کس کے پاس تھا؟ دکاندار نے کہا، اس کے بعد کالو ناگی کے کسی باعث نے یہ گھر کسی کو بیچ دیا تھا، لیکن وہ بھی بہت ہی گندے لوگ تھے جو کہ یہاں شراب نوشی اور ہر طرح کے غلط کام کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان میں سے ایک بندے کو کسی چیز نے مار کر پنکھے سے لٹکا دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی یہ مکان اونے پونے کسی سکندر نامی شخص کو بیچ گئے تھے۔ سکندر نے اس گھر کو دوبارہ سے اچھا اور خوبصورت بنا لیا تھا، لیکن اس گھر کو بناتے ہوئے 2 مزدور بھی مر گئے تھے۔ پھر سکندر نے خود یہاں رہائش کرنی چاہی، پر وہ خود بھی یہاں نہیں ٹک پایا اور ڈر کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد دکاندار نے توصیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ جو بھائی صاحب آپ کے پاس کھڑے ہیں، آج کل وہ گھر ان کے پاس ہے، لیکن یہ بھی آج نہیں تو کل وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ دکاندار کی یہ بات سن کر آصف اور توصیف مسکرانے لگے۔ پھر عالم صاحب نے دکاندار کو کہا، اب یہ لوگ کبھی نہیں جائیں گے اور آپ سب لوگوں کو بھی اب اس گھر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ گھر اب شیطانی چیزوں سے پاک ہو چکا ہے۔ دکاندار نے حیرت سے عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس گھر میں اب کوئی شیطانی چیز نہیں ہے؟ عالم صاحب نے کہا، جی اب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے عالم صاحب نے دکاندار کا شکریہ ادا کیا اور واپس آصف کے گھر کی طرف آ گئے اور بولے، میں نہ کہتا ان چیزوں کا اس گھر سے کوئی تعلق ضرور تھا۔ آصف نے کہا، پر عالم صاحب ان کو کس نے مارا تھا؟ عالم صاحب نے کہا، جب انسان کالے جادو ٹونے میں پڑ جاتا ہے تو اس میں ہلکی سی غلطی بھی اس کے پورے خاندان کو خطرے کا باعث بنتی ہے۔
یہی وجہ رہی ہوگی جو کہ ان کی پیدا کی ہوئی چیزوں نے ہی ان کو مار ڈالا ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کی شیطانی روحیں اسی گھر میں بھٹک رہی تھی جو کہ شیطانی چیزوں کا روپ دھار چکی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس گھر میں کسی اور کو بسنے نہیں دیتی تھی۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ کہہ کر عالم صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے، اور آصف نے عالم صاحب کے کہنے کے مطابق کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر پورے گھر کو دھویا اور اس گھر کی اچھے سے صفائی ستھرائی کروائی، اور پھر قرآنی خوانی کروائی، اور روزانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھی، اور وہیں گھر آصف اور اس اہل عیال کے لیے پرسکون جنت بن گیا، اور اس گھر کو لے کر محلے داروں کا ڈر بھی دور ہو گیا، وہ سب کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لاسٹ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر کہانی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ملتی ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔